السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامیات کا علم کی اہمیت اور فرضیت۔ علم کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے یہ ڈیٹیل جاننے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ علم کہتے کس کو ہے۔ سب سے پہلے علم کا معنی۔ علم کا معنی ہے جاننا یا آگاہ ہونا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کچھ سیکھنا، آگاہ ہونا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ پہلی وحی ہی علم کے بارے میں تھی اور سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں تھی۔ فرشتہ غار حرا کے اندر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گلے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دوبارہ بیچا تو پھر اس نے کہا کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر فرشتے نے آپ کو بھیجا اور دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اور یہ اس چیز سے ہمیں سب سے پہلا جو وہی اس کے اندر جو چیز ملتی ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے، سیکھنے کے حوالے سے ہے کہ پڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قوم تھی جو ان پڑھ تھی، جاہل تھی، ان کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں پر بھی یعلم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ نبی جس نے ان پڑھوں کے اندر اپنے رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ذمہ داری تھی ان لوگوں کے اوپر کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، یہ علم کی اہمیت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جو فوقیت ملی تھی، فرشتوں کے اوپر، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر جو فوقیت ملی وہ علم کے حوالے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں نے جب اعتراض کیا نا کہ اللہ تو ایسے آدمی کو بنانے والا ہے، ایسے انسان کو بنانے والا ہے جو زمین کے اندر جو ہے وہ خون ریزی کرے گا اور فسادات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور جب ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا
کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو وہی چیزیں جانتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اور اسی حوالے سے آدم علیہ السلام کو علم کے حوالے سے، علم کی فوقیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے اوپر برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں لوگوں کے لیے معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، ایک استاد کی حیثیت ہے میری کہ میں لوگوں کو سکھاتا ہوں، علم سکھاتا ہوں، ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہوں، ان کا تزکیہ کرتا ہوں، یہ علم کے حوالے سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ ایک ہی دعا کیا کرتے تھے، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں حالانکہ ان کو اختیار تھا کہ وہ کوئی بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا بھی علم کی اہمیت کے حوالے سے تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے نافع علم کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یہ تو دنیا کے حوالے سے نا، آخرت میں بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں کہ ان کا ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز علم ينتفع به الناس، ایسا نافع علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ علم کی اہمیت، اب اس حوالے سے یہ علم کی اہمیت، اسلام کے اندر علم کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جب بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کے 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گرفتار ہونے والے قیدی تھے ان کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ہمارے لوگوں کو، آپ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہ آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ حالانکہ دیکھیں وہ کافر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی علم سیکھنا اور سکھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحاً یہ کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو، آپ ہمارے لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں۔ تو اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت کس قدر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کے حوالے سے عملی طور پر بھی صحابہ کرام کی تربیت کی، لوگوں کی تربیت کی کہ علم کو سیکھنا اور سکھانا کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حصول علم کے لیے صبح کے وقت نکلتا ہے، صبح کے وقت علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی چرند ہیں، پرند ہیں اور جتنے بھی حیوانات ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کے اندر اور چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو حصول علم جو ہے نا وہ حاصل کرنے والا ہے اور علم حاصل کرنے والا۔ اور فرضیت کے حوالے سے علم کی فرضیت، علم کی فرضیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ علم ایک روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟
اس کو عربی لغت کے اندر استفہامی انکاری کہتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، جس طرح سردی اور گرمی برابر نہیں ہے، جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، اس طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو علم کی طرف ترغیب دلائی کہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مجلسیں لگی ہوئی تھی مسجد کے اندر. ایک مجلس وہ تھی کہ جس کے اندر ذکر و اذکار ہو رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی تعریف فرمائی کہ یہ بہت اچھی مجلس کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور دوسری وہ مجلس تھی جس کے اندر تدریس کا کام ہو رہا تھا، علم کا کام ہو رہا تھا، لوگوں کو پڑھایا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا، لوگوں کو تعلیم دی جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحاً اس مجلس کو اختیار کیا کہ جس کے اندر علم کی جو ہے نا وہ ترویج ہو رہی تھی، علم کی تدریس ہو رہی تھی اور علم کو سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی تعریف کی اور اس مجلس کے اندر خود بھی شرکت فرمائی کہ یہ علم والی مجلس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ انما بعثت معلما، کہ میں دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ عالم بنا کے بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو سکھانے والا ہوں، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہوں. تو ہمیں ان چیزوں سے علم کی اہمیت، علم کا معنی اور علم کی فرضیت یہ ہمیں ملتی ہے کہ کس قدر جو ہے نا وہ اسلام کے اندر علم کی اہمیت بھی ہے. اور علم جو ہے انبیاء اور علماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو زیادہ جاننے والے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. تو اس حدیث سے بھی ہمیں علم کی اہمیت اور علم کی فرضیت اور علم کی آگاہی کا پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ لوگوں کے لیے کتنا جو ہے نا وہ رشد و ہدایت کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے لیے روشنی کا باعث بنتا ہے. اور لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آ جاتے ہیں. اور آج دنیا کے اندر آپ علم کے مظاہر دیکھتے ہیں کس قدر جو ہے نا وہ علم کی جو ہے برکت کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ جہالت ختم ہو رہی ہے اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات اور بڑی بڑی آسائشیں اور بڑی بڑی رہائشیں یہ علم کی بدولت اور علم کے اوپر عمل کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر جو ہے نا وہ سہولتوں سے نوازا. آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر وہ آئی ٹی کے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے، یہ علم ہے. اور اسی حوالے سے ٹیکنالوجی کے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے، یہ بھی ایک علم ہے. اور طب کے اندر اور میڈیکل کے شعبے کے اندر کتنی ترقیاں ہوئی ہیں اور جس قدر بیماریوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، نئی نئی بیماریاں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، یہ بھی علم کی بدولت جو ہے وہ ڈائیگنوز کیا جاتا ہے بیماری کو، پھر اس بیماری کی تشخیص اور علاج یہ علم کی بدولت ہے. تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ علم کی بدولت حاصل ہوتی ہیں. جتنی بھی خاص زراعت کے شعبے کے اندر ترقی ہو رہی ہے اور جدید جو ہے نا وہ کوکنگ کے شعبے کے اندر بہت بڑا ایک سکوپ ہے، بہت بڑا میدان ہے، یہ ساری کی ساری ترقیاں یہ علم کی بدولت سے ہو رہی ہیں. تو اسلام میں ہمیں علم کو سیکھنا، سکھانا، علم کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا یہ ہمیں اسلام نے فرض قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو آج کا یہ اس ٹاپک کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے آج کا یہ سوال ہے کہ علم کے معنی کیا ہیں اور علم کی فرضیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.